السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے قانون بننے کے بعد ملک میں جاری احتجاج کا سلسلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ صحافتی برادری نے آج اس قانون کے خلاف یوم سیاہ منایا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں سیاہ پرچم لہرا کر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ وکلا نے بھی اس قانون کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ صحافتی برادری کے مطابق صدر پاکستان نے اس بل کی منظوری میں عجلت سے کام لیا۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے صحافیوں کو سنے بنا اس بل پر دستخط کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تنقید کے نشانے پر ہے۔ بل کی منظوری کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس بل پر مزید بحث ہونی چاہیے۔ دوسری جانب بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے جیل سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو خط لکھ دیا ہے۔ پاکستان میں آئینی نظام کی تباہی کے مضمون پر ایک طویل خط ہے جو 349 پیجز پر مشتمل ہے۔ خط میں انسانی حقوق، الیکشن میں دھاندلی اور 26 نومبر سمیت تمام موضوعات پر تفصیلاً لکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریوں کے حوالے سے رپورٹس بھی خط میں شامل کی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ طویل خط اس وقت سامنے آیا جب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری مذاکراتی عمل 3 ملاقاتوں کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ تاہم گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور پیشکش کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے بجائے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ میں بالکل تیار ہوں صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے، یہ پارلیس آگے بڑھیں تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک کو نقصان، یہ ملک کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن جوڈیشل کمیشن کے بجائے وزیر اعظم کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کی پیشکش کی گئی ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ شہباز شریف کا یہ آفر ٹوٹلی ریجیکٹڈ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کو ڈیڈ لائن سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم کی پیشکش کے بعد وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج رات 12 بجے تک آ جائیں، ہمیں قائل کریں، اگر ہم قائل ہو گئے تو ان کی بات بھی مانی جا سکتی ہے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی عمل ختم ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اصل مذاکرات کہیں اور جاری ہونے کے دعوے ابھی بھی کیے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت مسلسل ان دعووں کو مسترد کر رہی ہے۔ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن آج رات ختم ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی پہلے ہی مذاکرات ختم کر چکی ہے اور وزیر اعظم کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں آج بانی پی ٹی آئی نے خط لکھ کر ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ صحافتی برادری پہلے سے ہی سراپا احتجاج ہے۔ ان سب معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب۔ بہت شکریہ عمر ایوب صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، مذاکرات کی جو ایک ڈیڈ لائن تھی وہ تو 31 جنوری تھی، لیکن آپ تو اس سے پہلے ہی مذاکرات جو ہے ختم کر چکے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں رات کے 12 بھی بج جائیں گے اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی گزر جائے گی، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ پیشکش آ گئی ہے، تو کیا آپ وہ پیشکش کنسیڈر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نہیں جی، حکومت کی پیشکش ہم لوگ اس لیے نہیں کنسیڈر کر رہے کیونکہ حکومت نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ اس سارے عمل میں بالکل ہی سنجیدہ نہیں ہے۔ ان کو ہم نے 2 بار پہلے بھی کہا تھا اور انہوں نے مانا بھی، اور اپنی جو پریس ریلیز ہے اس پہ انہوں نے اس چیز کو لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اتحادی پارٹیوں کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک ان مانیٹرڈ ماحول میں ہونی چاہیے، پر وہ کرا نہیں سکے۔ پتہ نہیں پٹواری اڈیالہ سے یا پٹواری چکری سے ان کو اجازت نہیں ملی، پر کرا نہیں سکے۔ اور صحیح۔ وہاں پہ ڈیپٹی انسٹالڈ پرائم منسٹر رساق ڈار بھی تھا، باقی بھی سارے موجود تھے۔ ایک چیز، دوسری چیز، ہمارے ہی بہت ہی امپورٹنٹ رکن جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کے مدرسے پہ ریڈ کیا پنجاب پولیس نے اور وہاں پہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے۔ پھر ہمارے میاں غوث صاحب ہیں MNA، ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کا آج میں نے ٹویٹ بھی کی ہے۔ صحیح۔ تو ایسے ماحول میں کیسے ہو سکتا تھا؟ اور تیسری چیز یہ کہ جو ہماری شرط تھی کہ نیگوشیٹنگ کمیٹی نے شرط رکھی تھی جو کہ تھی کہ آپ کا 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جی۔ اور وہ ون سائیڈڈ کمیشن نہیں، وہ یا سینئر جج ہوں سپریم کورٹ کے یا پھر بامی اشتراک کے ساتھ اور دونوں سائڈ کی رضامندی کے ساتھ 3 ججز کا پینل وہ بننا چاہیے۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی، پر وہ مانے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے،
ان کی اپنی صحیح مرضی، ہم نے تو اپنی کوشش کی۔ صحیح تو سر یہ جو آپ نے کہا کہ ماحول بننا چاہیے، ماحول تو کبھی بھی نہیں بنا تھا، ان لوگوں نے تو آپ لوگوں کے اوپر پہلے بھی بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پھر بھی آپ نے مذاکرات ان کے ساتھ کیے۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے فارم 47 والوں کو مان لیا کہ جی یہ حکمران ہیں اور انہی کے ساتھ چلیں بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر اب نہیں ہو رہے مذاکرات تو کل سے آپ لوگ ان کے ساتھ کوئی ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں، یہ تو ہے ہی ارلی، ان کا اچھا میں کیا کہوں، بوٹ صحیح پالسی ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی کہ مذاکرات آگے بڑھیں، کل کوئی نہ کہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بیٹھی نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ بھی ٹرائی کر لیا، ان کے ہاتھ میں ہے نہیں کچھ، ان کے بس میں نہیں ہے، اور یہ صحیح کہتے بھی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہماری اسپیس سر لمیٹڈ ہے، وہ ان سو کے فیئر بس میں انف، تو ہاؤس ٹھیک ہے۔ کمیٹی ہے، وہ ہاؤس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بالکل ہاؤس کمیٹی کے لیے تیار نہیں۔ ہاؤس کمیٹی وہ بھی ان کو تو اپنے پی این ٹرانسفر کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، صحیح ہاؤس کمیٹی دور کی بات۔ صحیح تو سر اب ایک چیز بتائیے گا کہ رؤف حسن صاحب نے کل فرمایا کہ جی ابھی بھی جو ایک ڈیل ہے وہ موجود ہے، تو اگر ڈیل موجود ہے تو پھر ایک دفعہ کہا گیا کہ جی ڈیڈ لائن ہم نے دے دی ہے، ہمارے نو مطالبات مانے نو جائیں، نو ڈیل، احتجاج کریں گے، نو ڈیل؟ کوئی ڈیل نہیں، نتھنگ، کوئی ڈیل یہ نہیں، رؤف کوئی حسن ڈیل، صاحب نے کہا کچھ ہے۔ کوئی نہ ڈیل تھی نہ ڈیل ہے، اچھا آپ ڈینائی کر رہے ہیں ٹوٹلی اس کو؟ ہے ہی نہیں کچھ۔ ٹھیک ہے نیگوشیٹنگ کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا تھا، صحیح صحیح کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ صحیح تو سر ایک اب آپ کو بھی پتہ ہوگا خان صاحب نے 349 پیجز کا ایک طرح سے مطلب ہر چیز انہوں نے ڈیٹیل میں بتا کے چیف جسٹس کو بھی بھیج دی، اس طرح کا خط وہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی لکھ چکے تھے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آپ کو ابھی کوئی امید ہے کہ کیا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے بنی گئی جو سپریم کورٹ ہے یا اس کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکیں گے؟ دیکھیں جی، قاضی فائز عیسیٰ تو میں سمجھتا ہوں کہ قسم کا بندہ تھا، اس نے جو پاکستان کی جوڈیشری کو ڈیمیج کیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سکندر سلطان راجہ بھی ہے، اس نے جو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر ہے، اس نے بھی جو ڈیمیج کیا پاکستان کے الیکشن کمیشن کو، متنازع بنایا الیکشن کو اور ہمارا مینڈیٹ چرایا، اور اس کی کمشنرز نے، وہ بھی تاریخ ان کو نہیں معاف کرے گی، ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، صحیح کلیئر اینڈ سمپل۔ صحیح اور قاضی فائز عیسیٰ کی تو یہ بات ہے کہ جسٹسز خود کہتے ہیں کہ منی ٹریل وہ نہیں دے سکا، بھاگ گیا ملک سے، پتہ نہیں کدھر۔ صحیح سر کچھ چہ مگویاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید چیف الیکشن کمشنر ان کو بنا دیا جائے، مطلب یہ ایک ذرائع کے مطابق سنا گیا ہے، تو شاید وہ واپس بھی آ جائیں۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ 1971 کا ایسٹ پاکستان کے سیناریو پھر یہ ریپیٹ ہو۔ جا کے بلوچستان میں حالات دیکھیں، وہاں پہ بنے کیا ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک ٹھیک ہوش نہیں آ رہی ہے۔ تو سر موجودہ چیف جسٹس سے آپ کی کیا امیدیں ہیں اس خط کے بعد؟ امید ہے کہ وہ ایکشن لیں گے اور سر اگر اور لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، آپ کہاں جائیں گے؟ ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، پر ملک اور قوم کو اور اداروں کو بہت بڑی ہیوی پرائس دینی پڑے گی، صحیح تو اور یہ کوئی، ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ آپ سوشل سٹرکچر، ہمارا فیبرک جو سوشل فیبرک ہے وہ پھٹ رہا ہے، اور صحیح لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا، وہ فرعونیت کے نشے میں وہ چور ہیں، اور ان کو نظر آ جائے گا صحیح جو گراؤنڈ کی تو سر سچویشن ہے۔ ابھی ایک احتجاج کی تیاری بھی پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ کامیاب ہو پائے گا، یا جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ظلم آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا؟ دیکھیں جی، ہر ایک انسان نے قبر میں ہی جانا ہے، کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور موت سے ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں، ہم لوگ اپنا احتجاج کریں گے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ صحیح یہ اور ٹروتھ کمیشن ایک دن بیٹھے گا، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے، جن افسران بالا نے یہ ساری چیزیں آرڈر کیے تھے، وہ ان کے چہرے بھی میں نقاب ہوں گے، اور وہ ایک دن ان کے اوپر جسٹس جو ہے ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح سر پی ٹی آئی میں بھی کچھ قیادت میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ مزید بھی کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ فی الحال چہ مگویاں اور بھی ہو رہی ہیں کہ جی ابھی اور چیزیں بھی جو ہیں وہ چینج ہوں گی، مثلاً مثلا ایک چہ مگوئی ہے کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی شاید چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے، یا گنڈا پور صاحب سے سی ایم کی سیٹ جو ہے وہ واپس لے لی جائے۔ نہیں، دونوں چیزوں کو میں نیگیٹ کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی۔ صحیح اور سر جنید اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک قیادت تھی یہ اب ختم کر دیں گے، یہ تھوڑا سا ہمیں ڈیفائن کر دیں کہ یہ ہومیوپیتھک قیادت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو آلریڈی جنید اکبر خان ایک مطلب آپ سمجھیں کہ تیسری بار وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، اور تکڑے ہمارے ساتھی ہیں، ینگ ساتھی ہیں، اور بڑا اچھا ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں،
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनको बहैसियत केपी सदर मुंतखब किया, और उनके साथ उम्मीदें हमारी वाबस्ता हैं, और वो फ्रंट लाइन पे खेलते हैं। और सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई होम्योपैथिक क़यादत मेरा नहीं ख्याल कोई रहती है, असेंबली में तो कम से कम नहीं रही, और सही बाकी भी जगहों में वो नेचुरल, आप समझें कि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए सामने जो लोग खड़े हैं वो बहादुर लोग हैं। सही। तो सर ये आपने कहा कि ये वो सामने आए हैं, वो बेचारे तो कब से सामने आना चाह रहे थे, आपकी पार्टी के अंदर ही एक इल्ज़ामात थे कि जी ये लोग जो हैं ये इनको मिलने नहीं देते खान साहिब से, तो फिर पार्टी के अपने अंदर कुछ मसाइल चल रहे हैं। अब मिलने देते, वो तो अडियाला जेल की इंतजामिया नहीं मिलने देती। मुझे बैठना पड़ा है बाहर, कई बार, सही। क्या मेरा ख्याल है 80% टाइम तो मैं बाहर जेल के बैठा रहा हूँ। तो सर जिनको वो इंतज़ामिया तो मिलने देती है उनके फिर कोई ख़ास राब्ते हैं या वो पसंदीदा लोग हैं? मुझे नहीं मालूम, सही। ये मुझे नहीं मालूम कोई सही। वकला हैं जो जा सकते हैं या बाकी लोग हैं। और सर एक चीज़, पीका एक्ट जो है अब वो कानून बन गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये चारों तरफ से अवाम का, पीटीआई का, सबका घेरा तंग हुआ जा रहा है कि एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम आती है, सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, अब पीका एक्ट आता है, सहाफ़ियों के ऊपर एक खौफ हरास और जी कह दिया जाता है कि अब सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ होगी। किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, आगे किस तरफ जाता देख रहे हैं? शुक्र है साफी अभी खुद उठ के कोई होश आई है आप सारों को। हम तो कहते रहे हम पे घेरा तंग हो रहा है, सारे साफी साइड पे बैठे हुए थे। जब साफियों पे अभी तलवार आई है तो सारों को अभी चौंक उठे हैं। अच्छा सही। तो मतलब हम लोग अपने लिए कोई पहले से आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लें या बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं, क्योंकि 20 लाख तो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है कि मैं हमारे 20 लाख दूं। हमारी हमारी सफों में आके खड़े हों तो तब बचत है। सही। हमारी सफों में आप लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर बचत नहीं होगी इनके सही। हाथों। सही। तो सर आप लोगों की सफ़ों के ऊपर तो ऑलरेडी इतना जुल्म हो रहा है, उसमें भी हम आ जाएं, एक जुल्म ये और एक जुल्म आपकी तरफ से, डबल जुल्म तो हम पे होगा फिर। हमारे साथ खड़े होंगे तो कम होगा। अच्छा ठीक हो गया। सर अब ये जो अपोजिशन है ये जो आप लोगों की, ये आप मिल के आप लोग एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरह से इसमें कौन कौन सी जमातें ऑन बोर्ड होंगी और मौलाना फजलुर रहमान इस मामले में आपके साथ किस हद तक जाएंगे? इंशाल्लाह बेहतर होगा। पाकिस्तान की जो जमहूरी जमातें हैं वो सारी एक साथ में होंगी, और दो जो बिकाऊ माल जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और एमक्यूएम, ये जो हैं ये और बाप पार्टी, ये जो हैं वो दूसरी तरफ, बकाऊ माल सारे एक तरफ होगा। सही। अच्छा है, छाननी हो जाएगी। सही। सर आपके इल्म में होगा कि एक जेंट्री बीच साहब जो हैं, मतलब अगर मैं बात करूं डोनाल्ड लू, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ये जेंट्री बीच साहब की, फिर रिचर्ड गरनेल की, तो इस पे आप क्या बात करते हैं कि हमारे मुल्क में ये जो अमरीकी लोग हैं इनका बड़ा एक असर रहा है। अब ये जेंट्री साहब जो हैं ये एक सरमायाकार हैं, ये भी आके कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी उनको मिसगाइड किया गया, उनको रिचर्ड गरनेल को खान साहब की एआई वीडियोस दिखा के। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहली बात ये है जी कि मैं तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, आई कॉल अ स्पेड। कल जो, और मैंने ट्वीट भी किया, आप देख जी। लें जी। कि जो अखबारों में जो सामने पेजेस पे वो लगाई गई उसकी खबर, ये अमेरिकन बिजनेसमैन की, तो ये तो आपकी और ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोडक्शन मुहिम थी, वो उन्होंने लगाई है, सामने नजर आ रहा है। सही। उसके इंटरव्यूज भी कराने हैं, एक साहब के साथ वो एमओयू साइन कर दिया। एमओयू अंग्रेजी में कहते हैं इट्स नॉट इवन वर्थ द पेपर इट्स रिटन ऑन। कहाँ पे आया वो आए? आपके एसआईएफसी ने कहा कि जी $50 अरब का सरमाया पाकिस्तान में आ रहा है। 2 साल गुजर गए, कोई ऊँटों पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर में 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफर होता है। मैं बैंकर रह चुका हूँ। सही। तो कोई ऊँटों पे इन्होंने लद के अशरफियाँ लाए थे और वो भटक गई हैं, वो कारवान कहीं पे भटक गया है, या कोरोमांडल कोस्ट पे या अंडमान आइलैंड में कोई जहाज जो है वो चला गया है, हुँ। और पाकिस्तान नेवी को जाके वहां से उसको निकालना पड़ेगा। सब सही। झूठ का पलंदा है। सही। सही। तो सर अब यौम सियाह है 8 फरवरी को, क्या पंजाब में लोग निकलेंगे? क्योंकि पंजाब में तो हुकूमत जो है वो आपको पता है कि इनकी है, तो क्या पंजाब में ये आप कर पाएंगे, और वो भी मीनार पाकिस्तान पर? हमने अप्लाई किया, हमारा जमहूरी हक है, ठीक है। और आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल किया गया है। नंबर एक। नंबर दो, पंजाब के लोग निकले थे, 8 फरवरी को निकले थे। सही। और सर खान साहब ने जो ख़त लिखा उसमें एक उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे 3 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक सेल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। 13 अक्टूबर से सेल से निकलने नहीं दिया, जो खाना दिया उससे उल्टियाँ हुई। सर ये एक तरह से बड़ी ज़्यादती है, ह्यूमन राइट की वायलेशन है। आपने इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त दी है हाई कोर्ट में? बिल्कुल, हम लोगों ने पब्लिकली भी कहते रहे हैं, हाई कोर्ट में हमारे वकला भी कहते रहे हैं, और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात करता रहा हूँ। सही। तो इस पे कोई अमल दरामद हुआ या नहीं, इसको बस इग्नोर कर दिया गया?
देखें जी, इस वक़्त ये सारे फ़िरौन बैठे हुए हैं। मैंने जिस तरह बार-बार मैं बात कह रहा हूँ, इनको जवाबदेही एक दिन करनी होगी। पड़ेगी। हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाई हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने भी बात की है, वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो लोग सही। फ़ीड काट देते हैं जब मैं बात करता हूँ एज़ लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन। सही। फिर अब आप देखें कि आपने ख़त की बात की, जो जजेस ने ख़त लिखा था, अगर उस पे आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या खान साहिब जो ऑलरेडी अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, जिनकी पार्टी पे इतने जुल्म हो रहे हैं, कि उनके ख़त पे कुछ होगा? मतलब आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? ऑन द ऑन द रिकॉर्ड हर चीज़ रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। हम ना किसी से डरते हैं, ना पीछे हटते हैं। हर चीज़ रिकॉर्ड पे लाएँगे और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा जो इन खतूत पे ही एक्शन होगा इन लोगों के खिलाफ। बिल्कुल मेरे ठीक रब हो ने गया। चाहा तो इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, सहाफ़ियों को क्यों नाराज़ कर रहे हैं आप देखें कि पीका एक्ट इतनी जल्दी में आप लोगों ने इसको कानून बना दिया और सबको नाराज़ कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। देखें, जो पीका एक्ट है वो सोशल मीडिया के हवाले से है, और जो डिजिटल मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया है वो तो पेमरा के कवानीन के मुताबिक होगा, और उसके ऊपर पीका के लॉज एप्लीकेबल नहीं है, नंबर एक। देखें, दूसरी बात ये कि जो डिजिटल मीडिया अथॉरिटी है, जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, और जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके अंदर ज़्यादातर तादाद जो है सहाफ़ियों की होगी। और देखें, फिर ये जो लॉ बना है, अभी तो इसके रूल्स बनने हैं, तो उस रूल्स की के लिए जो मुशावरत जो दरकार है वो बिल्कुल होगी। जितने भी जो ये एसोसिएशंस हैं, लॉ इतना सख्त बना है, रूल से हम डर रहे हैं कि 20 लाख जो है जुर्माना देना पड़ जाएगा, 3 साल कैद हो जाएगी, यानी कि अब तो सहाफ़ियों की भी पकड़ दकड़ शुरू। नहीं, देखें, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ रिलेटेड टू सोशल मीडिया। तो जो डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके अलहदा कानून है, पेमरा रिलेटेड, इसका इतलाक उस पर नहीं होता। और जो ये पीका लॉ आया है, इसकी जो डिटेल देखें, अभी इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे तो वहाँ ये चीज़ें डिफ़ाइन होंगी कि किस तरह ये मामला चलेंगे, और उसके लिए मुशावरत बिल्कुल होगी, और हम लोग इंगेज करेंगे जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं। देखें, किसी को भी ये इसको जो ज़्यादातर हाइप मच रही है, ये वो सोशल मीडिया के यूज़र्स मचा रहे हैं जो झूठ फैलाना चाहते हैं और जिनकी दुकान झूठ पे चलती है। तो सर, आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स को मतलब इनके साथ मुशावरत की जाएगी, पहले क्यों नहीं की? मतलब बाद का क्यों हम वेट कर रहे हैं? देखिए, मैं जो सोशल मीडिया का आर्किटेक्ट जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, और जो इसके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उसके जो नुकसानात हैं, उसको क्लिप करने के लिए बड़ा ज़रूरी था। और जहाँ डिटेल आपने रूल्स बनाने, जहाँ रिक्वायरमेंट है कि ये तो एक ब्रॉडर एक आपके पास आ गई ना, एक फ्रेमवर्क आ गया, उस फ्रेमवर्क की जो डिटेल्स हैं वो तय होनी है। ट्रंप साहिब ने यूट्यूबर्स को बुलाया कवरेज के लिए, तो वो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने बंदों को डरा रहे हैं कि जी हम तुम लोगों को 3 साल के लिए अंदर कर देंगे, 20 लाख रुपए जुर्माना भी हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 तो आपने छीन लिया हमसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, अब ये भी एक ये दोनों चीज़ों को जोड़ना बड़ा गलत है। चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, जो भी वो कर रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहते हैं। ये जो ये कवानीन जिसकी तरफ लागू होंगे, वो नेगेटिव एलिमेंट है सोशल मीडिया का, जो हमारे मुल्क में जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको वो मजीद बढ़ाने का जो रोल अदा कर रहा है। फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा? मतलब मुझे लगा कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, मैंने कह दी बात, आप कहते हैं कि फेक न्यूज़ है, इसका तयन किसने करना है? कौन इसको देखेगा? अब वो रूल्स में आ जाएगा ना, जो रूल्स में आएगा, रूल्स मैंने कहा मुशावरत से बनेंगे। और फिर अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लग जाता है कि मिसाल के तौर पे आपने फेक न्यूज़ की है, तो फिर आपकी जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है और ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उसमें सहाफ़ी जो हैं उसकी जो तादाद है वो ज़्यादा होगी, वो वहाँ बैठे होंगे, तो वो उनका भी इनपुट होगा ये फ़ैसला करने में। जो सहाफ़ती जो सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्हीं को हम इसमें शामिल जो है वो करेंगे, जो कंप्लेंट सेल्स हैं और सारे। सही। हुकूमत के जहन में ये था कि जी मतीउल्लाह जान पे हमने आइस का पर्चा बना दिया, इससे पहले राना साहिब पे भी बना, तो बजाय इसके कि हम ऐसे पर्चे बनाएं और हम लोग ज़्यादा एक्सपोज हो, हम एक कानून ही ले आते हैं कि जिसमें हम इनको पकड़ दकड़ कर लें, इनको उठा लें और इनकी आवाज़ जो है हम बंद करा दें। क्योंकि देखें, एहतजाज हो रहे हैं, PFUJ का सदर हो या हम सहाफ़ियों, आज ये काला हम ये कपड़ा बांध के बैठे हुए हैं, तो क्या ये यही रीज़न था कि आप लोगों को लगा कि अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, एक्स पे बंदिश आई, फायरवॉल का नाम आया, सब कुछ बंद कर दिया गया, तो अब कहा कि जी कानून ले आते हैं? ट्विटर और एक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुलने चाहिए, और उनका ना खुलने की यही वजह थी कि प्रॉपर कानून साजी नहीं हुई थी सोशल मीडिया के स्पेसिफिकली जो उसको केटर करे। तो अब क्योंकि कानून आ गए हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को ओपन कर दिया जाएगा। देखें, जो आपने बात की, मुझे रिपीट करना पड़ेगा, अब आप तो यूर रिप्रेजेंटिंग डिजिटल मीडिया,
تو ڈیجیٹل میڈیا تو از باؤنڈ بائی پیمرا لاز, اور آپ کے جو ہیں کوئی بھی اگر یہاں وائلیشن ہوتی ہے تو وہ اس کا کمپلینٹ کا میکینزم اور اس کی ریزولوشن کا میکینزم وہ پیمرا کے قوانین کے. جو سوشل میڈیا پہ ہے اس کا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو یہ اتھارٹی بن رہی ہے وہ وہاں دیکھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس کا نیت ہماری بالکل صاف ہے. نیت ہماری کسی کی پکڑ دکڑ کرنا یا کسی کا رگڑا نکالنا یا کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. دیکھیں قانون مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اگر پہلے ہوتا رہا ہے قانون مس یوز تو کم از کم ہماری یہ نیت نہیں ہے کہ ہم اس کو مس یوز کریں. اور آگے دیکھیں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کوئی بڑا فلا نظر آتا ہے تو آپ کا اتنا, اب دیکھیں ایک زبردست احتجاج جو ہے وہ پوری جرنلسٹ کمیونٹی کر رہی ہے تو وہ بعد میں بھی کر سکتی ہے اگر اس کے فلا پہ. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے انگیج نہیں کریں گے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے رولز بننے اس کے لیے ہم آپ سے انگیج کریں گے, ہم آپ کو بٹھائیں گے, آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے, آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی. یو آر ریڈی ٹو ٹاک. آف کورس وی آر ریڈی ٹو ٹاک. اور دیکھیں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ احتجاج کریں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو سنیں اور پھر کوئی مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے سر, یہ تو لا تھا. اب تھوڑا سیاست کی طرف آتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی ایک ڈیمانڈ تھی, بنا دیتے آپ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہی نہیں تھی کہ یہ جوڈیشل کمیشن تو ایک انہوں نے تحریری طور پہ لکھ کے دے دیا. ان کا اصل مقصد تھا فری عمران خان, اور وہی جو دنیا بھر میں وہ پھرے وہ فری عمران خان کے لیے یہ ساری کاوش کر رہے تھے. بہرحال ابھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا تحریری طور پہ جو ہم نے فیصلہ لکھ کے دینا تھا اس سے پہلے ووٹ کے, تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اب دیکھیں بات یہ کہ مذاکرات سے انہوں نے واک آؤٹ کیا. ہم نے پہلے 31 کی ڈیٹ دی آج جو ختم ہو جائے گی, اور اس کے باوجود ہم نے دروازہ کھول دیا. تو دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایک رستہ دکھانا کہ آپ نے اگر مذاکرات کرنے, اور اس سے بہتر کون سا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کا, کہ جہاں اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اور حکومتی جو رہنما ہیں وہ اگر مل کے بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل نکال لیں تو اٹ ول ناٹ اونلی اسٹرینتھن پارلیمنٹ بلکہ وہ یعنی کہ جمہوریت کے لیے وہ بڑا خوش آئین ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہم نے بھی مانگا تھا 2018 میں جو ایک دھاندلی زدہ الیکشنز تھے, اور اس کے جواب میں ہمیں انہوں نے پارلیمنٹ کا رستہ دکھایا تھا جس میں ہم بیٹھے, لیکن وہ انہوں نے نہیں چلایا. ہم اس کمیٹی کو چلائیں گے بھی, اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا کہ ہم پولرائزیشن کو کم کریں. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے بہت بڑا جسچر ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایون دو آپ واک آؤٹ کر گئے, ایون دو آپ سیریس نہیں تھے, لیکن ہم آج بھی ہمارے دروازے کھلیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھیں ہم, اور ملک کے مفاد میں جو ہے اپنی جو. لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, دیکھیں اگر جوڈیشل کمیشن بھی بننا ہے تو وہ بھی شاید اس پارلیمنٹ کے رستے سے بن سکے. اچھا بن سکتا ہے, میں تو میں اس کو میں دیکھیں اگر 9 مئی پہ نہیں بن سکتا تو 26 مئی پہ شاید بن سکتا ہو, اچھا 26 نومبر کے حوالے سے بن سکتا ہو, لیکن یہ رستہ جو ہے وہ اٹ از دا پارلیمانی کمیٹی. یعنی کہ ایک طرف سے آپ کی طرف سے پازیٹیو جسچر دیا جا رہا ہے کہ بن سکتا ہے, آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات تو کریں. دیکھیں رستہ کوئی بھی نکل سکتا ہے نا, بات چیت سے رستہ نکلتا ہے. اگر بات چیت ہی نہیں ہوگی تو کوئی رستہ نہیں نکلے گا. آپ نے تو واک آؤٹ کر دیا بات چیت سے, آپ تو باہر نکل گئے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبوں کے رستے بند کریں گے. یعنی کہ صوبوں کی انٹری کون بند کرتا ہے؟ بی ایل اے نے بند کی بلوچستان میں. سر وہ موٹر وے بھی بند ہو گئی تھی تعمیر کے نام پہ, تو انہوں نے کہا ہم صوبہ بند نہیں دیکھیں موٹر وے بند ہوئی تھی کیونکہ عدالتی احکامات تھے کہ آپ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے, عدالت کا فیصلہ. لیکن اس کو مینٹیننس کے نام پہ بند کیا گیا, یا تو اوپنلی بند کرتے کہ جی آپ ایک کچھ کرنے جا رہے ہیں. عدالت نے منع کیا تھا اس دن 26-24 نومبر سے. ابھی دیکھیں کوئی رستے نہیں بند ہوئے, اور مینٹیننس کی وجہ سے اگر بند ہوئی تو وہ پھر مینٹیننس ہو رہی ہوگی. لیکن بہرحال ابھی تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ اپنے رستے بند کرنے, تو یہ کام تو دہشت گرد کرتے ہیں. سر آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ماضی میں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے تو کیبنٹ کی منظوری کے بعد ان کو لندن بھیجا گیا تھا. اب عمران خان صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مجھے کھانے میں کچھ ایسا دیا جاتا ہے جس کے بعد میری طبیعت خراب ہوتی ہے اور مجھے الٹیاں ہوتی ہیں. 3 سے لے کے 18 اکتوبر تک سیل کی بجلی مکمل طور پر بند کر دی گئی. 13 اکتوبر سے سیل سے نکلنے نہیں دیا. جو کھانا دیا اس سے الٹیاں ہوئی. اخبار اور ٹی وی کی سہولت واپس لے لی. 3 سے 24 اکتوبر تک ورزش نہیں کرنے دی گئی. اڈیالہ جیل پنجاب کی حکومت کے انڈر آتی ہے. آپ اتنا اگر ظلم کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک طویل خط بھی لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور اگر اس میں خان صاحب جو ہے, میں آپ کو ان کا ایجنڈا بتا دوں. ان کا اب ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ فالس نیوز پھیلائیں گے, جس طرح انہوں نے وہ میسیکر کی خبر پھیلائی 26 نومبر کو. آکسفورڈ کا الیکشن لڑنے کا مقصد تھا کہ ہم یو کے کی مداخلت کرائیں. کانگریس مین سے خط لکھوانے کا مقصد تھا کہ ہم امریکہ کی مداخلت کرائیں. تو یہ اسی کاوش پہ لگے ہوئے ہیں. یہ مس انفارمیشن وہ دے رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس اور ساری دنیا کے اندر ایک واویلا مچائیں کہ جی ان کو میل ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے PFUG کے صدر افضل بٹ صاحب.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف یو جی کے صدر افضل بٹ صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر پیکا ایکٹ اتنی اجلت میں صدر صاحب نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ صحافی برادری کو لوپ میں لیتے یا ان سے ڈسکس کرتے؟ کیا وجہ تھی؟ اتنی کیا جلدی تھی؟ دیکھیں اٹ از انفارچونیٹ کہ ایک ایسی جماعت جس کے بانی بھٹو شہید تھے، اور میں ہسٹوریکل آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب بھٹو صاحب پیپل پارٹی کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت بھی ایسا ہی ایک کرائسس تھا جرنلسٹوں کے اوپر، اور جرنلسٹ لاہور میں چیئرنگ کلاس میں احتجاجاً پکوڑوں کی ریڑیاں لگاتے تھے. صحیح. انہیں نوکری سے نکالا گیا تھا. تو بھٹو صاحب نے وہاں وزٹ کیا ہمارے کیمپ کا، پی ایف جے کے کیمپ کا، اور اناؤنس کیا کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں آپ کے روزگار کے حوالے سے اور پریس فریڈم کے حوالے سے قانون بناؤں گا. پھر بھٹو صاحب جب آئے انہوں نے ان سب کو بحال بھی کرایا، اور پھر ایک نکوسا ایک ہمارا قانون ہے، ایک ہی قانون ہے ابھی تک جو جرنلسٹ کو کے روزگار کو ڈیفینڈ کرتا ہے، نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروسز ایکٹ 1973، اسے ہم نکوسا کہتے ہیں. صحیح. بھٹو صاحب کا وہ تحفہ ہے، ابھی بھی انٹیکٹ ہے وہ. ہاں، اس کے تحت ویج بورڈ بنتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ آئی ٹی این ای ہے جو ہاں سروس ٹریبیونل کی طرح اخبارات کا اپنا ایک ٹریبیونل ہے. اگر تنخواہ نہ ملے تو انسان وہاں جاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ صرف اخبارات تھے، تو اس کے بعد جتنی حکومتیں بھی آئیں انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا. وہ ایک تحفہ بھٹو صاحب کا ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح جب بی بی شہید جو ہے وہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آئی لاسٹ ٹینیور میں، تو اس وقت ہماری موومنٹ جاری تھی پی ایف جے کی، کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف نے تمام چینل آف ایئر کیے ہوئے تھے اور ججز کو گھر بھیجا ہوا تھا. تو ہمارا کیمپ روزانہ لگتا تھا، ہم نے موومنٹ شروع کی ہوئی تھی. تو بی بی شہید سیدھی ہمارے کیمپ میں آئی اور پھر پلج کیا کہ میں پریس فریڈم کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، اور کھڑی رہی بی بی اپنی زندگی میں. بی بی بہت سپورٹ کرتی تھی جرنلزم کو، اور انہوں نے ایک بار یہ اظہار بھی کیا تھا کہ اگر وہ سیاست میں نہ ہوتی تو وہ جرنلزم میں آتی. اچھا، تو اس لیے ہماری یہ بڑی توقع تھی کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس بل پر دستخط نہیں کریں گے. ایک تو اس کا یہ بیک گراؤنڈ تھا. صحیح. دوسرا جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں، کرائسس مینجمنٹ کے آدمی ہیں زرداری صاحب. ہمارا یہ تھا کہ اتنا بڑا اگر کرائسس انہیں نظر آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بل کو روکیں گے. مولانا صاحب کی بل کو بھی روکا. ٹھیک ہے، اگر لاسٹ منتھ انہوں نے ایک بل روکا ہے تو کوئی یہ نئی مثال تو نہیں تھی. بالکل. لیکن ہماری توقعات پہ زرداری صاحب پورے نہیں اترے، جس پر ہمیں افسوس ہوا، اور انہوں نے دستخط کے بل بنا دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس میں تمام جماعتیں ہی اکٹھی ہیں. جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی داخلہ کی، اس کے چیئرمین پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ ان کو ڈس اون کر چکے ہیں. وہ کل بھی پروگرامز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ڈس اون کر چکے ہیں. ہم نے ان کو بہت پہلی 26ویں ترمیم پہ ہی ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا تھا. فیصل صاحب جو ہے ایک لا ہے، ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھ دیں تاکہ لوگوں کو یقین تو آ جائے کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے آفیشلی کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کی کوئی مجبوری تھی یا انہوں نے صحافیوں کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان سے کیا ڈسکشن کرنی؟ ہم جو اپنی میٹنگز کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید طاقتور حلقوں اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی اس حکومت نے سوچ لیا کہ اب ہم جو مرضی کرتے رہے. اب قوم کی حالت ہے یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے نا کہ روزانہ ہر بندے کو 100 لتر مارنا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ یار بندے بڑھا لیں، دیر نہ لگے تاکہ لتر ماریں اور ٹائم پہ ہم اپنے کام پہ جائیں. یہ لمحہ فکر ہے سب کے لیے. لیکن ہم نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ پی ایف جے جو آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک شروع کریں گے، آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ پرانی اسٹریم میں نہ بھی جائیں. جنرل ضیاء اللہ کے خلاف ہم نے 3 سال تحریک چلائی، بالکل. جنرل پرویز مشرف کے خلاف 6 ماہ چلائی، اور جس میں سے 72 دن تو کیمپ تھا. عید کا دن بھی ہم نے کیمپ چھٹی نہیں کیا تھا. بالکل. تو اب پھر جب صدر نے دستخط کر دیا ہے تو اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک عدالت کا راستہ ہے، ایک جدوجہد کا راستہ ہے، اور دونوں پہ ہم پیرلل چلیں گے. اور پی ایف جے نے اب اس پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے. آج یوم سیاہ پورے پاکستان میں ایک چھوٹا سا گاؤں میں جہاں 10 جرنلسٹ تھے نا، وہاں بھی انہوں نے یوم سیاہ منایا. اس طرح لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اسی طرح کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، سپریم کورٹ بار بھی آئی اس میں آئی. انہوں نے بھی کولیشن بنانے کا اعلان کیا ہے کہ ہم کولیشن بنا کے اس قانون کے خلاف ہم بھی آپ کے جدوجہد میں شریک ہوں گے.
تو اس لیے اب یہ موومنٹ ہمارے ذہن میں ابھی 6 ماہ کی پلاننگ تو ہے کہ 6 ماہ تک تو ہم نے اس کو کس طرح چلانا ہے. یعنی کہ یہ 6 ماہ تک ہم پہ لاگو رہے گا. ہم تو امید کر رہے ہیں کہ آپ 3-4 دن یہ اگر گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے لے, اس کو واپس لے لے, یا عدالتوں سے ہمیں کوئی ریلیف مل گیا, تو پھر ظاہر ہے ہم تحریک تو نہیں چلائیں گے, پھر اس سائڈ پہ آ جائیں گے. میں وسط کم وسط کی بات کر رہا ہوں کہ اگر حکمران یہ سمجھے کہ اب اس قوم میں مزاحمت ختم ہو چکی ہے, 26ویں آئینی ترمیم آئی, وکلاء جو ہیں وہ تقریریں کرتے رہے لیکن پورے ملک میں کچھ نہیں ہوا, تو میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ کو اندازہ ہو گیا ہے. گورنمنٹ تو کل تک خود روتی تھی کہ یہ کالا قانون ہے, یہ آپ کے گلے پڑے گا, ہم اس کو نہیں مانتے, 100 پیکا ایکٹ لے کے آئے, ہم 100 کو اڑا کے رکھ دیں گے. اب کیا ہو گیا؟ یعنی کوئی مطلب وہی جو ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب تک کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے, یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے, جو ہی وہ حکومت میں آتی ہے تو اسی میڈیا کو آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے. تو سر فیک نیوز کیا ہوگی؟ کون اس کا تعین کرے گا کہ یہ فیک نیوز ہے؟ اس کا تعین کرے گا جناب ایک ASI. اچھا, کہ لتر ساتھ پڑا ہوگا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا اور ایک اگر ASI نہیں کرے گا تو FIA کا انسپیکٹر کرے گا, صحیح, وہ نہیں کرے گا تو ایک سیکشن افسر کرے گا. بھائی خدا کا خوف کرو کہ اگر بینکنگ کا معاملہ ہے تو آپ فنانس ایکسپرٹ تلاش کرتے ہو کہ بھائی اس سے بات کرنی ہے, کوئی لا بنانا ہو تو وکلاء کو تلاش کرتے ہو. بھائی یہ خبر کا معاملہ ہی جرنلسٹ کا معاملہ ہے. فیک نیوز کا تعین ہی نہیں ہوا کہ فیک نیوز ہے کیا, کا تعین بھی اسی نے کرنا ہے. دوسرا, ہم اب بھی کہتے ہیں, کل بھی کہتے تھے اور بار بار کہتے رہے حکومت سے کہ ہم مادر پدر ذاتی نہیں چاہتے, ہم رولز ریگولیشن کے حق میں ہیں. فیک نیوز کے سب سے بڑے مخالف اور سب سے بڑے وکٹم ہم ہیں, بالکل, لیکن ہم سے مشاورت تو کریں آپ. تو اس لیے گورنمنٹ کے پتہ نہیں عزائم کیا تھے, یا ان چیز کی مت ماری گئی تھی, بدحواس تھی یا بد نیت تھی, دونوں چیزوں میں کوئی ایک چیز تو تھی. ڈیفیمیشن لا آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے اور اس کے تحت کسی فیک نیوز پہ یا کوئی ایسا مواد. ویسے سر ایک چیز بھی میں لازمی کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ کچھ AI کے ذریعے ایسی چیزیں بھی پھیلائی گئی ہیں کہ وہ حکومت کے لیے ایک تھا, لیکن اس کے لیے کوئی اور لاز ہونے چاہیے تھے نا. آپ نے تو صحافیوں کو ہی اب قید کرنے کی بات کر دی. میں نے مسلسل ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم رولز ریگولیشن کے خلاف نہیں ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے گاڑی خریدی ہے تو رجسٹریشن کرانی ہے, گاڑی چلانی ہے تو لائسنس لینا ہے. اگر پلیٹ فارم پوری دنیا میں آ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی دنیا نے 2000 سال میں اتنی ترقی نہیں کی ٹیکنالوجی میں جتنی گزشتہ 20 سال میں کر دی ہے. اب تو ہر ہفتے کوئی نیا ٹول آ جاتا ہے. بالکل, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے, بچیوں کا معاملہ ہے, اسٹوڈنٹ کا معاملہ ہے, کہ اب تو یہ گیجٹ جو ہے وہ ہر بیڈ روم میں ہے نا. بالکل, رولز ریگولیشن ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی 2016 میں جب پیکا مسلم لیگ نون لے کر آئی, اس وقت بھی ہم نے کہا صحیح کہ بھائی خدا کا خوف کریں, اس طرح کے لاز لانے سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے بات کریں. تو انہوں نے کہا یہ جرنلسٹوں کے خلاف تو استعمال نہیں ہونا. لیکن اور ریکارڈ یہ بتاتا ہے, ریکارڈ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اس بنائے ہوئے پیکا کے تحت 98% یا جرنلسٹ پکڑے گئے یا پولیٹیکل ورکر پکڑے گئے. مسلم لیگ نون نے اسے بھوتا. بالکل, اور پھر جب PTI کی گورنمنٹ ایک آرڈیننس بھی لے کر آئی اور پھر ترمیم لانا چاہتی تھی, تو پھر جرنلسٹ پکڑے گئے اور PTI کے لوگ محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو ہوا بالکل آپ کو پتہ ہی ہے. اس لیے وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بھئی جو ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے اس وقت دنیا میں, اور ظاہر ہے کہ اس میں رولز ریگولیشن ہونے چاہیے, اور بالکل ہم اس کے حامی ہیں, لیکن رولز ریگولیشن بناتے وقت اب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا, اور کیا ہے مطلب کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ اریسٹ نہیں ہوں گے؟ یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بھی تو مائٹ از رائٹ ہے. آئی ایگری. ایک تو میں آپ کو دعوت دوں گا, میں نے باقی اینکر سے بھی کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی بات کریں اور آپ 3 سال کے لیے اندر ہو جائیں 20 لاکھ میرے پاس اور 20 لاکھ جرمانہ دیں, بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے اس تحریک میں تو پچھلی دفعہ بھی تھی اس تحریک میں اندر ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہو گیا, یعنی کہ آپ لوگ اندر جانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ہم 3 چیزوں کے لیے جب ہم کوئی موومنٹ چلاتے ہیں مینٹلی تیار ہوتے ہیں کہ ہم گرفتار ہو سکتے ہیں, زخمی ہو سکتے ہیں اور بے روزگار ہو سکتے ہیں. بالکل, جب آپ موومنٹ کے لیے جاتے ہیں تو اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے پریس فریڈم موومنٹ چلانے کا, تو ہمارے ذہن میں, ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہے. بالکل, تو اب پہلے مرحلے پہ تو ابھی تو اپنی موبلائزیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں.
दूसरे मरहले पे सिविल सोसाइटी, वकला, ट्रेड यूनियन सब ऑन बोर्ड वो उनको साथ में लाएंगे ताकि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। और फिर सब लोगों को ऑन बोर्ड करने के बाद फिर हम ओवरसीज के पास जाएंगे, दुनिया भर में यानी कि जाएंगे। एक स्ट्रेटेजी आप लोग बना अब ये हमने पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है और आखिरी उसका पड़ाव होगा पार्लियामेंट हाउस के सामने। अच्छा, आखिरी पड़ाव होगा। तो वो पड़ाव की डेट बैठने की होगी, उठने की नहीं होगी। उठेंगे उस वक्त जब नोटिफिकेशन लेकर उठेंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।